لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 18 حدیث نمبر 153. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. باب ہے کہ دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. کتاب الوضو کے دوران طہارت کے احکام و مسائل امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے. تو طہارت کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے. دایاں ہاتھ شرف والا، عزت احترام مرتبہ مقام والا ہاتھ ہے. اس سے شرف والے کام ہی کرنے چاہیے. کھانے کا، پینے کا، لکھنے کا، کوئی چیز کسی کو دینی ہے، لینی ہے، یہ تمام دائیں ہاتھ سے. الٹا ہاتھ جو ہے اس سے استنجا ہے، ناک کی صفائی ہے، اس طرح کے جو کام ہیں جو ادنا درجے کے ہیں، گھٹیا قسم کے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. تو اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے. اس میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے، ناپسند ہے. لیکن یہ ناپسندیدگی حرمت والی ہے یا تنزیہ والی ہے، اس میں فقہاء کا اور ائمہ کا اختلاف ہے. شوافی اور حنابلہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نہی تنزیہ کی ہے. نہی تنزیہ سے مراد کہ بہتر افضل یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے اجتناب کیا جائے، الٹے ہاتھ سے استنجا کیا جائے، دائیں ہاتھ سے نہ کیا جائے. البتہ اگر کوئی دائیں ہاتھ سے کر لے تو اس کی طہارت ہو جائے گی. تنزیہ کا مطلب یہ ہے. دیکھیے المجموع شرح المحذب جلد 2 صفحہ 109. احناف میں سے صاحب در مختار، ان کے نزدیک یہ نہی تحریمی ہے. نہی تحریمی سے مراد کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا حرام اور ممنوع ہے. دیکھیے در مختار جلد 1 صفحہ 250. صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ یہ آداب بیان کیے گئے ہیں کہ استنجا کرتے وقت ادب کا تقاضا یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو استنجا کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے. البتہ اگر کوئی کسی عارضے کی وجہ سے مثلا بائیں ہاتھ میں کوئی درد ہے، تکلیف ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، یا کوئی اور عارضہ تھا کہ دایاں ہاتھ صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتا، تو بائیں ہاتھ کو بھی استعمال کر لے گا تو اس کی گنجائش ہے، استنجا ہو جائے گا. حدیث نمبر 153. قال حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن یحیی بن ابی کثیر عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا شرب احدکم، جب بھی تم میں سے پیے، تم میں سے کوئی ایک پانی پیے یا مشروب پیے، فلا یتنفس فی الاناء، تو نہ سانس لے برتن میں، برتن کے اندر سانس نہ لے بلکہ برتن کو منہ سے ہٹا کر پھر سانس لینا چاہیے. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء میں آئے، فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو نہ چھوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے مت چھوئے. ولا یتمسح بیمینہ، اور نہ ہی استنجا کرے دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے اور دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ بھی نہ لگائے. تو اس کے اندر
3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک کا تعلق پینے کے ساتھ کہ مشروب پینا ہے، کوئی چیز بھی، وہ پانی ہے، دودھ ہے، کوئی چیز پینے والی ہے تو برتن کے اندر سانس نہ لے، کیونکہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اندر کی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ وہ باہر نکلتی ہے تو وہی دوبارہ پانی کے اندر جذب ہوگی، اور منہ کے ساتھ برتن لگا ہوا ہو تو اسی طرح سانس لے تو اتھو آنے کا، یعنی اس کو یہ کھانس پانی جو وہ سانس والی نالی میں جانے کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کھانسی بھی آ سکتی ہے، اور اسی طرح ناک کا یا منہ کا لعاب وغیرہ وہ بھی اس میں گر سکتا ہے، تو یہ بھی کراہت والی چیز ہے۔ تو اس کے اندر کئی ایک حرج تھے، اور ویسے بھی انسان کا یہ شرف نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو حیوانات کا ہے کہ جب وہ کسی برتن کے اندر پانی رکھا ہو، جب وہ شروع کرتے ہیں تو اسی طرح پیتے جاتے ہیں اور اندر ہی سانس لیتے جاتے ہیں، تو یہ حیوانات کا کام ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اس کو بڑے مہذب طریقے سے، بڑے آداب کے طریقے سے یہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے 2 طریقے استنجا کے متعلق ہیں۔ ایک تو دایاں ہاتھ اس کو استعمال نہ کیا جائے استنجا کے لیے، دوسرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے عورے کو بھی نہ لگایا جائے۔ آگے باب نمبر 19 کے اندر بھی اسی بات کی الگ سے وضاحت کر دی۔ باب 19 ہے باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا، باب ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے، دائیں ہاتھ مت لگائے بول و براز کے وقت۔ پیشاب کے وقت بسا اوقات ہاتھ کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ چھینٹوں وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ اگر ویسے ہی پیشاب کیا جائے تو آگے سخت چیز ہے جس پر وہ پیشاب گرنے کی وجہ سے چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فلش وغیرہ میں بھی اگر سیدھی اسی طرح پیشاب کیا جائے تو اس کے اندر چھینٹے وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے، تو تھوڑی سے سائڈ پر کر کے پیشاب کی سمت کو کیا جائے تو اس سے ہاتھ کا تعاون لیا جاتا ہے۔ تو اس میں الٹا ہاتھ بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ کو اس کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 154، قال حدثنا محمد بن یوسف، محمد بن یوسف سے مراد فریابی ہیں۔ قال حدثنا الاوزاعی، امام اوزاعی سے مراد عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی ہیں۔ عن یحیی بن ابی کثیر عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں سے کوئی ایک پیشاب کرے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے عورے کو، اپنے شرمگاہ کو نہ پکڑے، ولا یستنجی بیمینہ، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ برتن کے اندر سانس لے۔ تو یہ 3 چیزیں وہی پیچھے والی روایت والی ہیں، لیکن ترتیب اس کے اندر پیچھے والے سے قدر مختلف ہے۔ تو ایک تو دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا، اس سے ممانت، دوسرا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، تیسرا برتن منہ کو لگا ہو اور اسی طرح اندر سانس لیا جائے، اس کی بھی ممانت ہے۔ باب نمبر 20، باب الاستنجا بالحجارہ، باب ہے استنجا کرنا پتھروں کے ساتھ یا ڈیلوں کے ساتھ۔ اس کے اندر استنجا کے طہارت کے آداب میں سے یہ بیان کیا ہے کہ استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ جیسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح استنجے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نظافت کا ایسا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے جس سے اچھی طرح نظافت ہو۔ اس میں پتھروں کا تذکرہ امام بخاری فرماتے ہیں، جمہور کے نزدیک افضل ترین صورت پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرنا ہے۔ سب سے بہترین طہارت کی صورت یہ ہے کہ ڈھیلے پتھر استعمال کیے جائیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کیا جائے۔
اس کے بعد دوسرا درجہ جو طہارت و نظافت کا ہے کہ وہ کہ صرف پانی پر اکتفا کیا جائے، صرف پانی پر اکتفا کر لیا جائے، ڈیلے استعمال نہ بھی کیے جائیں۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ صرف ڈیلوں پر، پتھروں پر اکتفا کرنا، پانی استعمال نہ کرنا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے کہ رد المختار جلد 1 صفحہ 248۔ شیعہ زیدیہ اور قاسمیہ کے نزدیک پانی کی موجودگی میں پتھروں پر اکتفا جائز نہیں ہے، جیسا کہ المجموع شرح المہذب جلد 2 صفحہ 101 پر اس کی وضاحت ہے۔ امام بخاری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ڈیلوں سے استنجا کرنا، اسے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پانی استعمال نہ بھی کیا جائے تو نظافت حاصل ہو جائے گی، اور اس نظافت کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ طہارت کے لیے پانی استعمال نہ بھی کیا جائے۔ صرف ڈیلے استعمال کر کے اگر نظافت اچھی طرح ہو گئی ہے تو طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ قال حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو المکی عن جدہ سے مراد سعید بن عمر مکی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساتھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اتبعت کا پیچھے چلنا ہوتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گیا۔ وخرج لحاجتی، اس حال میں کہ آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے تھے، آپ اپنی حاجت کے لیے نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے آپ کے گیا۔ وکان لا یلتفت، اور آپ التفات نہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنے کا انداز یہ تھا کہ آپ دائیں بائیں مڑ مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنی سیدھے جس طرف جا رہے ہیں توجہ اسی کی طرف ہوتی تھی۔ وکان لا یلتفت، آپ دائیں بائیں التفات نہ کرتے تھے، مڑ کر نہ دیکھتے تھے۔ فدنوت منہ، تو میں آپ کے قریب ہو گیا، چونکہ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے آ رہے ہیں، میں پھر آپ کے ساتھ قریب ہو گیا۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ ابگنی احجارن، میرے لیے ڈیلے یا پتھر تلاش کر کے لا، استنفذ بہا، کہ میں اس سے استنجا کروں، اس سے صفائی کروں۔ تو چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے پیچھے جانے کا مقصد خدمت تھا کہ مجھے کوئی خدمت کا موقع مل جائے، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ کوئی ڈیلے تلاش کر کے لائیں طہارت کے لیے۔ ابگنی احجارن، احجار حجر کی جمع پتھر یا ڈیلے، میرے لیے ڈیلے تلاش کر کے لائیں، استنفذ بہا، میں صفائی کروں، طہارت کروں ان کے ساتھ۔ استنفذ یہ جزمی حالت میں ہے جواب امر کی وجہ سے، اور نحو، یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ آپ نے فرمایا، یہ پیچھے والا لفظ یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ فرمایا تھا۔ ولا تأتنی بعظم ولا روث، اور نہ لانا میرے پاس ہڈی اور نہ گوبر، ہڈی یا گوبر نہیں لانا، بلکہ مٹی کے ڈھیلے یا پتھر وغیرہ وہ لانا ہے، ہڈی یا گوبر وغیرہ وہ نہ لانا، کیونکہ ہڈی اور گوبر جو ہے ان سے طہارت نہیں ہوتی۔ ڈیلوں کے استعمال کرنے کا مقصود طہارت ہے، تو ایسی چیز ہی اس کے لیے استعمال کرنی چاہیے جس کے اندر وہ جذب کرنے والی صلاحیت بھی ہو اور اس کے اندر اس سے نجاست ختم ہو جائے۔ تو ہڈی جو ہے وہ یہ ملائم ہوتی ہے، اس کے اندر جذب کرنے والی کیفیت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر رگڑ بھی نہیں ہوتی جس سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ اور روث جو ہے، گوبر جو ہے، یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ صفائی کر سکے۔ ایک تو ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں چیزیں طہارت نہیں کر سکتی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جنات کی خوراک ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3860 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ ولا تأتنی بعظم ولا روث، کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا، تو میں نے اس کی وضاحت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ نصیبین،
علاقے کے جنات میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ لوگ ہڈی اور گوبر وغیرہ ان سے استنجا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے یہ خوراک بنائی ہے، تو اس لیے لوگ اس کو نجس کرتے ہیں، تو اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ جنات کی خوراک سے مراد جو حلال جانوروں کی ہڈی ہوتی ہے جس سے ہم گوشت کھا کر خالی کر دیتے پھینکتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتا ہے، وہ جنات کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے ہمارے جانوروں کا گوبر، وہ جنات کے جانوروں کا چارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر وغیرہ نہ لانا۔ فَأَتَيْتُ بِأَحْجَارٍ، چنانچہ میں پتھر لے کر آیا، بِطَرْفِ ثِيَابِ، اپنے کپڑے کی ایک طرف میں، جو میرے پاس چادر یا کپڑا تھا اس کی ایک طرف میں وہ پتھر ڈال کر لایا۔ فَوَضَعْتُ عَلَى جَنبِهِ، میں نے وہ رکھ دیے آپ کے پہلو میں، لا کر آپ کے قریب رکھ دیے۔ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، پھر میں وہاں سے چلا گیا، دور ہٹ گیا تاکہ آپ اپنے اس کو استعمال کر سکیں گے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ أَتْبَعَهُ بِهِنَّ، جب آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا تو پھر آپ نے ان ڈیلوں کو استعمال کیا، یعنی ان ڈیلوں کے ذریعے آپ نے طہارت حاصل کی۔ اس روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ڈیلوں کا ہی تذکرہ ہے، تو ثابت ہوا کہ ڈیلے اور پتھر جو ہے ان کے ساتھ اگر طہارت حاصل کر لی جائے، نظافت کر لی جائے تو یہ نظافت ہو جاتی ہے۔ پھر پانی استعمال نہ بھی کیا جائے تو اسی طرح انسان وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ اگر پانی بھی استعمال کر لیا جائے تو یہ بہت بہترین اعلیٰ درجے کی نظافت ہو جاتی ہے۔ باب نمبر 21، باب لا یستنجا براؤس، باب ہے کہ نہ استنجا کیا جائے گوبر کے ساتھ۔ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک ہی روایت کے اندر جو الفاظ مختلف آئے ہوتے ہیں تو ان سے مختلف مسائل کا استدلال کرتے ہیں، تو یہ روایت پیچھے بیان کی تھی اسی کو دوسری سند سے لائے ہیں، اور راوی بھی بیان کرنے والے مختلف ہیں، اس لیے الفاظ کا بھی اختلاف ہے، اور ان الفاظ کے اختلاف سے ایک نیا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو اگرچہ گزشتہ باب میں بھی ثابت ہو چکا ہے، لیکن وہاں اصل مقصود تھا کہ پتھروں سے ڈیلوں سے استنجا کرنا، وہاں وہ ثابت کرنا تھا۔ یہاں یہ ثابت کرنا کہ باب لا یستنجا براؤس، گوبر وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 156، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذاکرہ، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ روایت ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کی۔ ابو اسحاق کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ حدیث میں نے ابو عبیدہ سے بھی سنی ہے، لیکن اس جگہ عبد الرحمن بن اسود کی روایت ذکر کی ہے، نہ کہ ابو عبیدہ سے۔ اس جگہ جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں یہ ابو عبیدہ سے جو میں نے روایت سنی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ولیکن عبد الرحمن بن الاسود، یہ عبد الرحمن بن اسود سے جو میں نے سنی ہے وہ روایت ہے، کیونکہ ابو عبیدہ کا سماع اپنے والد سے نہیں ہے، جبکہ عبد الرحمن بن اسود کا سماع اپنے باپ سے ہے۔ انہو سمع عبداللہ، انہوں نے سنا حتی عبداللہ سے، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے آئے، ضرورت کے لیے آئے۔ فامرنی ان آتی بثلاثۃ احجار، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر آؤں۔ فوجدت حجرین والتمست ثالثا، میں نے 2 پتھر تو پا لیے اور تلاش کیا تیسرا بھی، 2 ڈیلے اور پتھر مجھے ملے اور تیسرا میں نے تلاش کیا، ولم اجد ہو، لیکن تیسرا مجھے نہ ملا۔ فاخذت روسۃ فاتیتہ بہا، میں نے پکڑا ایک گوبر، پس میں اس کو لے کر آیا، چنانچہ میں 2 ڈیلے مل گئے، ایک نہ ملا،
تو میں پھر ایک کوئی خشک گوبر تھا اس کو اٹھا لایا۔ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، آپ نے وہ 2 پتھر تو لے لیے، ڈیلے تو لے لیے، وَأَلْقَى الرَّوْسَةَ، اور جو روسا تھا گوبر تھا اس کو پھینک دیا، وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ، اور فرمایا کہ یہ پلید ہے، مطلب کہ یہ طہارت کے قابل نہیں ہے، اس سے طہارت نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ استنجا کرنے کے لیے اگر ڈیلوں سے پتھروں سے استنجا کرنا تو اس کی کم از کم تعداد 3 ہونی چاہیے، کیونکہ 2 آپ نے یہ فرمایا کہ 3 ڈیلے میرے پاس لا، تو جب آپ کے پاس 2 ڈیلے اور ایک گوبر لایا گیا تو گوبر کو پھینک دیا، اور بعض روایات میں یہ لفظ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تیسرا تلاش کر کے لاؤ۔ اس کے بعد استنجا کے بعد یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رگڑ کر صاف کرتے، جیسے کہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 45 میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ استنجا کے آداب میں سے یہ بھی ہے، ایک تو ایسی چیز سے استنجا کرنا چاہیے جس سے صفائی اور طہارت اچھی طرح ہو، اور اگر ڈیلے استعمال کرنے تو کم از کم 3 ہوں، کیونکہ 3 کے ساتھ نظافت اچھی طرح ہوتی ہے۔ اگر اس کے بعد پانی بھی استعمال کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو ہاتھ کے ساتھ استنجا کیا ہے تو اب ہاتھ کے اندر بھی علائش وغیرہ اس کو لگی ہوتی ہے، تو اس کو پھر پانی سے صاف کرنے کا طریقہ آپ نے زمین پر رگڑا ہے۔ تو مٹی پر جب ہاتھ رگڑا جائے تو ہر قسم کی اس کے اندر عفونت وغیرہ یا کوئی چکناہٹ وغیرہ بھی اگر لگی ہے تو وہ بھی اتر جاتی ہے۔ آج کے دور میں صابن وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔